ابراہیم کہے گا یہ کیا، میں تو اپنی ڈراؤ نہیں پڑا۔ اب اس کو زیادہ محنت، اس کو زیادہ محنت، اس سے زیادہ، اور ثواب ملتا ہے محنت کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ محنت کے اعتبار سے۔ تو یہ دنیا جو ہے دار الاسباب ہے، تو یہاں اسباب کو اختیار کرنا ہے، وہ لازمی ہے، اور اس کا نتیجہ رہے گا کس میں؟ آخرت میں۔ دنیا میں اعمال کا معاوضہ نہیں چاہنا چاہیے۔ دنیا میں اعمال کا معاوضہ، اعمال کا معاوضہ، اب میری کیفیت ایسی ہو جائے، میری کیفیت ایسی، میں پھر ہوا میں اڑوں، پھر میں یہ کروں، پھر میں یہ کروں، اور کہوں اور سلوک، یہ باتیں مطلب جو ہے مزاج شریعت کو سمجھنا ناقص و ناقص کا کام نہیں ہوتا۔ شریعت کو سمجھنے والے اب ان کا ہو گئے۔ ایک شخص کو لذات باطنیہ مل رہی ہیں، ایک شخص کو لذات باطنیہ مل رہی ہیں، اور دوسرے شخص کو کچھ نہیں۔ جی کہتے ہیں آخرت میں اس کو اتنا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا جائے گا، اتنا دنیا میں دیا تھا، خوب سمجھ لو، یہ دنیا میں دیا تھا۔ وہ بیچارہ، اس کو کوئی لذت نہیں، پھر بھی عبادت کرتے جا رہا ہے، اس کو کوئی یہ نہیں، پھر بھی عبادت کرتے جا رہا ہے، پھر بھی لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستحسرون۔ میرے بندے ایسے ہیں، وہ کبھی تھکتے نہیں، عبادت کرتے کرتے اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی تھکتے نہیں، سارا ریزرو رکھا آخرت کے لیے، سارا جو ہے آخرت کے لیے ریزرو رکھا۔ دنیا میں طلب طالب نہیں ہوئی، دنیا میں بندگی، مجھے بندگی کرنی ہے، وہ حاصل آید یا نہ آید، حاصل آید یا نہ آید، جستجوئی میں کنم۔ میرا کام تو جستجو کرنا ہے، دینا تو اس کا کام، دے تو ٹھیک، نہ دے تو ٹھیک، اس کے دینے نہ دینے پر میرا انحصار نہیں ہے۔ ایک کو کہتے ہیں عبادت، کیا کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں عبودیت، اور ایک کو کہتے ہیں عبودہ، یہ تین درجے ہیں۔ عبادت وہ مطلب جو ہے ڈر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، عبودیت ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کوئی عمل کرنا، اب اس میں مجھے اتنا ثواب مل جائے، ایک۔ اور تیسرا درجہ ہے نہیں، وہ مستحق عبادت ہے، وہ لائق عبادت ہے، عبادت مجھے کرنا ہے، اس کو نہ ثواب پر نظر، نہ جنت پر نظر، نہ جہنم کا خوف، ان چیزوں سے بے نیاز، اس کی صرف وہ جو میرا مولا ہے وہ مستحق عبادت ہے۔ کیا ہے؟ مستحق عبادت ہے، اور یہ میرا فرض ہے عبادت کرنا، دینے نہ دینے کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ وہ ایسی ذات ہے، وہ ذات کیسی ہے یہ تو انہی آیات میں تو بتا دیا، وہ اللہ، وہ رب، وہ رحمان، وہ رحیم، جی پورے اس کائنات کو اور میرے ساری ان چیزوں کو اس نے رحمت سے ڈھانپ لیا۔ آگے کہا ہو رحمت سے تو ڈھانپ لیا، لیکن آگے خیال رکھنا وہ مالک یوم دین بھی ہے، ایسا نہیں کہ کب غافل ہو جائے گا، وہ یوم جزا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ جو ہے دنیا دار الاسباب ہے، تو اس میں اسباب کو اختیار کرنا لازمی ہے، اور جتنا اسباب کو اختیار کرتا جائے گا، اور وہی مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ اعمال، یعنی اعمال صالحہ بالاختیاری، اختیاری، غیر اختیاری نہیں۔ اب یہاں سے شیطان جو ہے وہ راستہ وہ مار لیتا ہے، وہ چیزیں جو مقصود نہیں ہیں ان کو مقصود کر کے دکھا دیتا ہے، اور وہ حاصل نہیں ہوتی ہے تو عبادت چھوڑ دیتا ہے،
جب عبادت چھوڑنا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہے، یہ نماز نہ پڑھے، یہ تلاوت نہ کرے، یہ ذکر نہ کرے، یہ درود شریف نہ پڑھے، یہ دوسری چیزیں نہ کرے، کیونکہ اس کو تو لگا دیتا ہے اس چیز کی طرف۔ تو اس لیے فرمایا جو رحمان اور رحیم کا لفظ 2 بار لائے، رحمان اور رحیم کا لفظ کیا لائے؟ 2 بار لائے، کہ اس لیے لائے کہ لِتَعْلَمَ أَنَّ الْعِنَایَةَ بالرحمہ اکثر سائر الامور، سب چیزوں سے زیادہ اللہ نے اس کائنات کو اور ہم مخلوق سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ اور آگے کہا لا تَغْتُرُوا بِذَلِكَ، اس سے دھوکے میں نہیں پڑنا، فَهُوَ مَالِكِ یوم الدین، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ تو اس کا نمونہ اس آیت میں بھی فرمایا وغافر الذنب وقابل وشدید العقاب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جی، توبہ کو قبول کرنے، لیکن یاد رکھو وہ انتقام لینے والا بھی ہے اور اس میں بہت سخت ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب وشدید العقاب، هو رب العالمین، رب العالمین، هو الرحمن، هو الرحیم، ولیکن هو مالک یوم الدین، وہ اسی وقت میں یوم دین کا بھی کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات میں اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمت کا ہم انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی اللہ نے اس ایک حصہ رحمت کا ڈال دیا۔ اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی رحمت ہر جگہ، ابراہیم بن ادہم نے وہ اپنا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بچھو ہے، وہ دریائے نیل میں مگر مچھ کے اس پر کس پر کمر پر پیٹھ پر سوار ہو گیا، تو اس کے دل میں بھی آیا، وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا اور اس نے نیل کو کراس کیا، دریائے نیل کو کراس کیا۔ تو یہ بھی چیز جانب دیکھا، اس کے بھی اللہ کو اس کو دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے کس طرح سے چلتا ہے۔ تو یہ بچھو جب گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان سو رہا ہے اور ایک سانپ تیار ہے کہ اس کو ڈس لے، تو یہ بچھو پیچھے سے اس کو ڈس لیتا ہے سانپ کو۔ اللہ کیسے اس سوئے ہوئے اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کا پیارا بندہ ہوگا، اپنے بندوں کی اللہ حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ تو یہ ان جانوروں میں تک اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اور اس پورے کائنات کو اللہ نے صفت رحمانیت ہی سے کیا ہے؟ ڈھانپ لیا ہے۔ اور اب دنیا میں جو تکالیف آتی ہیں، یہ دنیا میں جو تکلیفیں انسان کو آتی ہیں، ان تکلیفوں کو جیسے میں نے عرض کیا فالمقصود من التکالیف تطہیر الارواح یعنی العلائق، یہ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ایک اللہ کو اپنے بندے کو کیا کرنا ہے؟ اس کو درجہ بلند کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب ہونے چاہیے، اور اسباب ہے اعمال، اور وہ اتنے اعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف ڈال دیتا ہے، وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اس کا درجہ بلند۔ تو یہ تکلیف اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیمار نہیں ہوتے تو سمجھتے اللہ تعالیٰ مجھ سے شاید ناراض ہے، یا کبھی فاقہ نہیں لگتا، وہ سمجھتے شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ساتھ ساتھ اور جو دوسرے ہیں ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اللہ رحم کر، اللہ تعالیٰ جن کو ڈھیل دے دیتے ہیں کہ اب وہ گناہ پر گناہ کرے جا رہے اور دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں دنیا میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو اصل میں ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی ہلاکت یعنی
اس میں غالب امکان، اللہ تعالیٰ تو کسی بھی وقت کسی پر بھی رحم کر کے اس کی کایا پلٹ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ جس کو اس طرح کی ڈھیل دی گئی تو گویا کہ اس کو چھوڑا ہی گیا، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو فوراً تنبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے بندے جو ہیں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سو گئے عشاء کے بعد، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہو گئی اور بہت ڈانٹا، تنبیہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہاً فرمایا، اے معین الدین، خوب سن لو، اے معین الدین، ہم سے محبت کا دعویٰ اور ہماری سنت کا چھوڑنا، اور بیدار ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا بات ہو گئی، کون سی سنت چھوڑی؟ غور کیا، معلوم پھر یاد آیا کہ عشاء کی نماز میں جو وضو کیا تھا داڑھی میں کھلال نہیں کیا تھا، اور یہ تو مستحب ہے، یہ تو فقہاء کے نزدیک مستحب ہے، یعنی وضو تو ہو جاتا ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اب اس مستحب کے چھوڑنے پر ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، اس مستحب کے چھوڑنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تنبیہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 6 مہینے یا 1 سال حضرت اس پر توبہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ ایسے نہیں ولی بنتا ہے کوئی، ایسے نہیں کوئی ولی بنتا ہے۔ ولی بننے کے لیے وہ آداب چاہیے، سنتوں کی وہ پابندی چاہیے، عظمت چاہیے، اعمال کی قدر چاہیے، اس زندگی کی قدر چاہیے۔ ولی وہی بن گئے جنہوں نے زندگی ضائع نہیں کی، ہر سانس کا کیا کیا، محاسبہ لیا، یہ میرے سانس جو ہے یہ دنیا کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، یعنی معصیت میں، گناہوں میں، یا اللہ کی رضا میں، یا اور اس میں بھی پھر فرق مراتب ہے۔ اور جو عارفین ہوتے ہیں وہ تو ایک ہوتا ہے مزدور، ایک کیا ہوتا ہے مزدور، بیچارہ دن بھر کتنی محنت کرتا ہے، بیچارہ اتنے بڑے بڑے پتھر، لکڑیاں وغیرہ، اس پر دن بھر پسینہ، گرمی اور اتنی محنت، خون پسینہ، شام کو اس کو 200-150 روپیہ ملتا ہے، اتنا ہی ملتا، اتنی محنت کی۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بہت کم کام کرتا ہے، جیسے آپ ڈاکٹر کو لیں گے، تھوڑا سا نسخہ لکھ کے 100 روپیہ 150 روپیہ، اسی اتنی محنت میں لیں گے وہ اس نے پورے۔ اور اگر اسے آگے چلے جائیں گے، وہ بادشاہ ہے کوئی یا بڑا ہے، وہ تو ایک ٹیلی فون سے کروڑ بھی کما سکتا ہے، لاکھ بھی کما سکتا ہے، 10,000 بھی کما سکتا ہے جی۔ اسی طرح سے جو اعضائے بدنیہ ہے، یہ مزدوروں کی طرح، جو خالی بدنی عبادت کرتا ہے تو محنت زیادہ کرتا ہے لیکن ملتا اس کو کم، جو اعضائے بدنیہ سے کھا، جس کو عابد کہتے ہیں۔ اور جو رئیس الاعضاء ہے، رئیس یعنی جسم کے جتنے حصے ہیں ان کا بادشاہ، وہ کون سا ہے؟ قلب، انسان کا۔ اب قلبی عبادات کیا ہے، ان کو سیکھ لو۔ قلبی عبادت کیا ہے؟ ایک تو اعمال بدنیہ، اور ایک ہے اعمال قلبیہ، اور ایک ہے اعمال روحانیہ، روح کی بھی، روح کے اعمال، قلب کے اعمال، جسم کے اعمال، یہ سارے اعمال اپنا اپنا درجہ رکھتے ہیں۔ اب تو کہیں گے کہ تو یہ تو ان کا تو کہیں ذکر ہی نہیں، یہ کہاں سے لائے، بیچ میں کہاں سے لائے؟ تو میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا، اگر کسی کو معلوم نہیں ہے
कोई चीज़ न मालूम होना उस चीज़ के न होने की दलील नहीं। यानी अगर कोई ये कहे आसमान नहीं है तो उसके कहने से ये नहीं होगा कि आसमान नहीं है, हाँ इसको खबर नहीं है, वो तो अलग चीज़ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आलमीन की जो बहस है तो मतलब इसमें रब्बल आलमीन में पहले यही है कि आलम अलग चीज़ है और इसमें जो है हुलूल की नफ़ी होती है और इसमें लैस कमिस्लिही शै, अल्लाह जल जो खालिक है वो मखलूक से मावरा है, समझे। और आलमीन जो है, अब इसमें उलमा ने बहुत कलाम किया है कि आलमीन उसने कहा 18,40,000 ज़ीरो चीज़ों को ये यानी क्या कहते हैं, आलमीन कहते हैं। और याद इसमें कि अल्लाह ताला ने जो तख्लीक किया, खलक़ल आलम बिइल्मी, जो रब होता है ना, ये क्या है, ये है रब्बल आलमीन, खालिकुल आलमीन नहीं है। खालिकुल आलमीन है लेकिन लफ्ज़ यहाँ क्या है, खूब समझो, रब्बल आलमीन क्या मतलब है। पहले तो अलीम होना लाजमी है, जैसे मैंने पिछली बार भी उसका हई होना, ज़िंदा होना लाजमी है, उसका अलीम होना कि मखलूक में एक फ़लसफ़ियों में एक ग्रोह है जो कहते हैं हाँ जी ठीक है खुदा ने तो पैदा किया, लेकिन उसके बाद दुनिया और खुदा का ताल्लुक़ ऐसा है जैसे घड़ी और घड़ी साज का। कैसा? घड़ी और घड़ी साज का। घड़ी साज ने घड़ी बनाई, फिर उसके साथ घड़ी का कोई ताल्लुक़ नहीं। अब हमारे पास घड़ी है तो इस वक्त घड़ी साज का इसके साथ कोई ताल्लुक़, वो कहते दुनिया का भी ऐसी नहीं, वो तो रब्बुल आलमीन, वो हर चीज़ को जो पैदा किया, इस हर यालमु मुस्तवदअ वमा मिन दाबतिन अलल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तवदअहा। कोई भी ज़र्रा, कोई भी जानवर या कोई भी जी रूह चीज़ ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा न हो। वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। और इतना ही नहीं, व यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तवदअहा, और अल्लाह जानते हैं कि ये कहाँ रहने वाला है, और इसका ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के पूरे इल्म में। इसको रिज़्क़ पहुँचाना, इसको रिज़्क़ पहुँचाना, और इस रिज़्क़ पहुँचाने के लिए भी अलीम होना ज़रूरी है। अलीम होने के साथ क्या ज़रूरी है? कादिर होना ज़रूरी है। वो जो जिसने पैदा किया, ये तो मशहूर है ना, आपने भी सुना होगा, ईसा अलैहिस्सलाम, एक शख्स मिला ईसा अलैहिस्सलाम से। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या दिया था? अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था कि वो अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को ज़िंदा करते थे। अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को क्या करते थे? ज़िंदा करते थे। तो एक शख्स पीछे पड़ गया कि मुझे भी सिखा, क्या ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अब बहुत मेहनत समाजत करके, ठीक, अब ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ बता दिया, आगे गया तो शेर, एक मुर्दा शेर देखा, कहा वो यही तो है आजमाने की चीज़। मुर्दा शेर को देखा, ठीक है, और जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कलिमात बताए वो दे, तो शेर अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो गया। अब जो मुर्दा शेर ज़िंदा हो गया, खड़ा हो गया, शेर भूखा है, शेर, और आगे तरने वाला है ये शख्स। तो पहले उसी को कहा शेर ने बज़बान हाल, तुम मेरे खालिक तो बने, लेकिन वो जो खालिक होता है वो राज़िक भी होता है, वो रिज़्क़ भी देता है, तो मुझे तो रिज़्क़ की ज़रूरत है। अब इसी को तरने वाला बनाया। तो अल्लाह ताला जहाँ खालिक है वह राज़िक भी है। समझे नहीं समझे? तो ये रब्बल आलमीन का लफ्ज़ खुद बता रहा है कि ये सारे आलमीन का इफ्तिकार यानी एहतियाज, मोहताजी, डिपेंडेंस उस ज़ात पर है जिसने इसको पैदा किया।
اور وہ ذات علیم بھی ہے، حی بھی ہے، قادر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے اور صاحب ارادہ بھی ہے، اور اس کائنات کو اضطراری طور پر مجبوری کے تحت پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنے ارادے اور اپنی مشیت اور مرضی کے مطابق. تبھی ہم آگے الحمد کہہ رہے ہیں. حمد کس پر آتی ہے؟ وہ قابل تحسین کام جو اپنے ارادے سے کیا جائے، جو غیر اختیاری طور پر ہو اس پر حمد نہیں کیا جاتا ہے. تو اس کے آگے اب یہاں جو ہے، اب اس میں علماء کرام نے یہ دونوں قرتیں آئی ہیں دونوں طریقے سے، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. مالک یوم الدین، یہ مالک بھی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی صحیح ہے. ملک، ملک کے معنی بادشاہ کے، مالک تو مالک جس کی کوئی ملکیت ہو. یہ دونوں طرح سے، اور دونوں طرح سے جو ہمارے قراء ہیں ان سے ثابت ہے. مالک بھی لفظ ثابت ہے، ملک بھی لفظ ثابت ہے، دونوں قرأتیں ثابت ہیں. اب پھر بحث کی ہے کیا مالک زیادہ یعنی فصیح لفظ ہے یا ملک؟ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو کہ وہ سارے اس کا کیا ہے، بادشاہ ہے. دوسرا ہے وہ سارے اس کا کیا ہے، مالک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ایک اور بحث آتی ہے، اب وہ تو مالک تو آج بھی ہیں، لیکن یوم دین کی طرف اس کی اضافت کیوں کی؟ مالک یوم دین کہا گیا. اور پھر یوم سے کیا مراد اور دین سے کیا مراد، اور اس کی اضافت اس کی طرف کیوں کی گئی؟ اور مالک اور ملک یہ دونوں، تو یہ انشاءاللہ اس کو آگے آج اتنا ہی رہنے دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے.